یہ 11ویں صدی کا زمانہ تھا۔ غزنی کی سرزمین پر ایک نوجوان پروان چڑھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں عزم اور دل میں ایمان تھا۔ وہ عام شہزادہ نہیں تھا، وقت نے اسے تاریخ کے لیے چنا تھا۔ اس کا نام سلطان محمود غزنوی تھا۔ محمود بچپن ہی سے نظم و ضبط اور بہادری کی مثال تھا۔ اس کے والد سبکتگین ایک عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے اسے تلوار چلانا ہی نہیں بلکہ انصاف کرنا بھی سکھایا۔ محمود کم بولتا تھا، مگر جب میدان میں اترتا تو اس کی خاموشی دشمنوں پر بھاری پڑتی۔ جب وہ تخت غزنی پر بیٹھا تو اس کے سامنے صرف سلطنت نہیں بلکہ ایک مقصد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور حق کا بول بالا۔ اس نے ایک منظم، با اخلاق اور با ایمان فوج تیار کی جس کا ہر سپاہی صرف سلطان کے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کے لیے لڑتا تھا۔ ہندوستان کی طرف اس کے سفر آسان نہ تھے، لمبے راستے، سخت موسم اور طاقتور دشمن، مگر محمود کا حوصلہ کبھی کم نہ ہوا۔ اس نے 17 مرتبہ ہندوستان کی طرف مہمات کیں۔ اس کا نام سن کر ظالم حکمران کانپنے لگتے تھے، مگر عام لوگ اسے نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ سومناتھ پہنچ کر اس نے وہ کام کیا جسے تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ شدید جنگ کے بعد جب فتح ہوئی تو اس نے بتوں کی طاقت توڑ کر یہ پیغام دیا کہ اصل قوت پتھر میں نہیں بلکہ ایک خدا پر یقین میں ہے۔ اس لمحے محمود صرف فاتح نہیں تھا، وہ ایک نظریہ بن چکا تھا۔ مگر سلطان محمود کی عظمت صرف جنگوں میں نہیں تھی، اس کا دربار علم و ادب کا مرکز تھا۔ فردوسی جیسے شاعر اس کے قریب تھے۔ وہ علماء کی عزت کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور انصاف میں کسی عزیز یا دشمن کی پرواہ نہ کرتا۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب یہ عظیم سلطان دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے خزانے خالی تھے، مگر اس کا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے بھر چکا تھا۔ اس میں دولت نہیں، کردار چھوڑا، فتوحات نہیں، مثالیں چھوڑیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل بادشاہ وہ نہیں جو زیادہ زمین فتح کرے، بلکہ وہ ہے جو حق، انصاف اور